اپنے والد کے پہلو میں بیٹھی پریشان نظروں سے ادھر ادھر اپنے گرد و پیش کو تکنے والی لڑکی یہ 10 سالہ تلاوت ہے۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں کی رہائشی تلاوت کی آنکھوں کے سامنے 3 اکتوبر کی تاریک رات کا وہ منظر گھوم رہا ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نامعلوم شخص نے اس کی ماں آسیہ بی بی پر پٹرول چھڑک کر اس کو زندہ جلا ڈالا تھا۔ تلاوت نے اس واقعے کا منظر اپنے والد منظور کو بیان کیا تھا۔ میں جس ٹائم یہاں پہنچا تھا تو یہاں عورتوں کا رش تھا، لیکن میں بیٹی کو لے کر الگ بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، تو اس کا کہنا تھا کہ میری جب آنکھ کھلی تو میری والدہ جل رہی تھی اور لوگ آ چکے تھے۔ میری امی اس نے جل چکی تھی۔ منظور اور آسیہ کی شادی 15 سال قبل ہوئی تھی اور تلاوت دونوں کی اکلوتی اولاد تھی۔ منظور مزدوری کے لیے گھر سے باہر رہتا تھا جبکہ آسیہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ادھر جی فون کیا جی، مجھے فون آیا کہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کی بیگم جل گئی ہے۔ تب تک مجھے مسئلے کا مکمل پتہ نہیں تھا، اور جب میں ادھر آیا تو میں نے سب سے پہلے 15 کو کال کی۔ پولیس والے آئے تو انہوں نے معاملے کا جائزہ لیا۔ وان فاج کے ذریعے محکمہ آیا، محکمے نے بقوہ سارا چیک کرایا۔ اس رات آسیہ کے والد اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر سے دور ڈیرے میں سو رہے تھے۔ جی ایسے دے رہے تھے مربے، ٹھیک ہے نا۔ میں ڈیرے پہ سو رہا تھا، یہاں گاؤں سے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے جا کے مجھے بتایا کہ بچی کے ساتھ واردات ہو گئی ہے۔ بچی نال واردات ہو گئی۔ بیٹی کو میرے آنے سے پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے اور وہ یہاں پر کسی سے بھی نہیں بولی تھی۔ وہ بولی کس سے نال بھی نہیں، وہ دی میری ملاقات اس کی اور میری ملاقات رات کھانے پر ہوئی تھی، بس وہی بات ہوئی پھر، لیکن وہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ جب اس کو آگ لگی پھر وہ کسی سے بھی نہیں بولی۔ کہ وہ بولی کس سے نال نہیں، وہ تو بالکل ہی صحیح تھا۔ وہ تو بالکل جل چکی تھی۔ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ بہت سارے ظلم ہویا گی۔ آگ لگنے کے بعد جیسے ہی رات کی خاموشی میں آسیہ کی چیخیں بلند ہوئیں تو قریبی گھر میں سوئے رفیق فوراً آسیہ کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے آسیہ کے جسم کو شعلوں کی نظر ہوتے دیکھا۔ آسیہ نے شور مچایا ہوا تھا، اس کی بچی بھی ساتھ تھی مگر بچی محفوظ تھی۔ آسیہ کے کپڑوں کو آگ لگی تھی۔ جب ہم پہنچے ہیں آسیہ نے خود دروازہ کھولا یا بچی نے دروازہ کھولا تھا؟ اس وقت وہ دونوں شور مچا رہے تھے۔ اس ٹائم اس خود نے دروازہ کھولے۔ اس کے تمام کپڑے جل چکے تھے۔ تب آدمی باہر رک گئے اور عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے موٹر چلا کر آگ بجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے موٹر چلائی، پانی شانی، پھر نہیں۔ آسیہ کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئی۔ آسیہ کی موت کے بعد پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی تو آسیہ کی کال لاگ میں ایک مشکوک نمبر کو ٹریس کرتے ہوئے پولیس اسی گاؤں کے رہائشی شاہد عرف سونا تک پہنچی۔ آسیہ کے گھر والوں کو شاہد پر اس لیے بھی شک ہوا کہ اس کے بازو پر جلنے کے نشانات تھے اور اس کے تمام خاندان والے گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ڈیٹا نکلوایا ہے، مائی کا جڑا موبائل ہے نا، ہمیں آسیہ کے فون کے ڈیٹا سے سوہنا کا پتہ چلا، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے سوہنا اور اس کے خاندان والے فرار ہو گئے ہیں، تو ہمیں سب کو پتہ چل گیا کہ یہی ملزمان ہیں۔ یہ لوگ نکل گئے ہیں، یہ وقوع انہیں کیتا ہے۔ آسیہ کی بہن شگفتہ کے مطابق تلاوت نے بھی یہ بتایا ہے کہ اس نے رات شاہد کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر دیوار پھلانگ کر چلا گیا، آتے ہوئے بھی دیوار پھلانگ کر آیا تھا۔ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی، جو کچھ ہوا اسی دن ہوا، اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ہم آتی تھی، روز آتی تھی، لیکن پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ اس حوالے سے وائس پی کے نے گاؤں میں شاہد کے گھر جا کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ تاہم شاہد کے رشتہ دار محمد ناصر نے بتایا کہ وہ 7 سال سے اس کے پاس کام کر رہا ہے اور شام 7 یا 8 بجے کے قریب گھر واپس چلا جایا کرتا تھا۔ میرے پاس وہ 7 سال سے مسلسل کام کر رہا تھا، شام کو روز 7-8 بجے گھر جایا کرتا تھا ڈیوٹی ختم کر کے۔ ہمیں تو اس واقعے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے تو نہ کبھی کچھ دیکھا، نہ سنا، نہ کبھی سوچا تھا۔ پولیس نے فی الحال شاہد کو حراست میں لے رکھا ہے اور وہ اسے واقعے کے حوالے سے تفتیش کر رہی ہے۔
तफ्तीशी अफसर वसीम रियाज के मुताबिक आसिया के कपड़ों की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस के हवाले से कोई हतमी राय कायम की जा सकेगी। ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने जाय वकुआ से पेट्रोल की एक बोतल को कब्जे में लिया था। सानू इंसाफ चाहिए, सानू कोई हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमारी औरत जल गई है, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये तो दहशतगर्दी वाला निज़ाम है। इतना जुल्म तो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं देखा जो हमारे साथ हुआ है। जुल्म तो नहीं हम पाकिस्तान में पहले नहीं देखा जो जेड़ा हमारे साथ हुआ है। इन तमाम कानूनी बारीकियों से ला इल्म तिलावत खुद तो खामोश है, लेकिन उसकी आंखें अपनी माँ के लिए इंसाफ का मुतालबा ज़रूर करती हैं। voicepk.net के लिए मरियम मिसाल, मियां चन्नू। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।